بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری مالکن کی آج چوتھی شادی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ مالکن کو آج پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ میں اس کے عشق میں پاگل تھا۔ اس معصوم کو علم ہی نہ تھا کہ اسے ہر بار طلاق میری غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو جان بوجھ کر مالکن کی سہاگ رات والے دن میں کرتا۔ مالکن رخصت ہو کر جاتی تو فوراً مالکن کے دوپٹے کے ساتھ گرہ باندھ کر۔ میرا نام اکرم ہے۔ میری عمر 17 سال تھی جب گاؤں سے شہر اپنی قسمت بدلنے کے لیے نکلا تھا۔ گاؤں میں ہم لوگوں کا بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ میں 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میرے باپ کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، حالانکہ ہمارے گھر کو کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس چیز کو سمجھنے لگا تھا کہ میرا باپ بچے پیدا کر کے ہم سب کی زندگی عذاب کر رہا ہے، لیکن میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ حیرانگی تو مجھے اس بات کی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ شہر آنے سے ایک رات پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ میری ماں پھر اور ان کو کہا کہ آپ کے بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک بچے پیدا کر رہے ہیں۔ میرے باپ نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، ہماری فکر نہ کرو۔ پر سچ تو یہ ہے کہ انہیں ہماری فکر نہیں تھی۔ میں نے وقت سے پہلے ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں تو محنت مزدوری کر کے گھر میں دن کے 300 روپے لے کر آتا تھا، جس سے اس گھر میں ایک ٹائم کا کھانا پکتا تھا۔ 12 لوگوں کا ایک ٹائم کا کھانا بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے کئی مہینوں سے گوشت کی شکل نہیں دیکھی تھی، دال اور سبزی پر ہی گزارا کر رہے تھے۔ مگر آج کل دال اور سبزی بھی سستی کہاں ملتی تھی۔ جب کوئی گاؤں سے شہر آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ شہر جائے گا تو وہاں تو نوکریوں کے انبار لگے ہوں گے، راتوں رات اسے کوئی نوکری مل جائے گی، گھر پیسے بھیجنا شروع کر دے گا اور کچھ مہینوں میں ہی اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے گاؤں سے شہر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں کبھی مسجدوں میں سوتا تو کبھی پارکوں میں، نہ مجھے کوئی ڈھنگ کا کام آ رہا تھا، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ ایک دفعہ میں ایک کالونی میں رہنے چلا گیا۔ سنا تھا کہ بڑے بڑے گھروں میں لوگ نوکر رکھتے ہیں۔ میں نوکر بننے نہیں آیا تھا، مگر اب میں مجبور تھا۔ 2-4 دروازے کھٹکھٹائے تو جواب ملا کہ ان کو نوکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی نوکر رکھا ہوا ہے۔ میں چوکیداری کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن یہ کام بھی مجھے نہیں ملا۔ پھر ایک دن اچانک میرے ساتھ کچھ بہت عجیب ہوا، جس کے بعد میری ساری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں ایک بڑے سے بنگلے کے باہر کھڑا تھا اور اندر جانے کے لیے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا میرے کانوں نے کچھ سنا کہ آواز تھی جیسے اس کو کوئی بری طرح مار پیٹ رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن چوکیدار ایسے کھڑا تھا جیسے یہ آوازیں اسے آ ہی نہ رہی ہوں۔ میں بھی اتنا پاگل نہیں ہوا تھا کہ میرے کان بج رہے ہوں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ جی بولو، کس سے ملنا ہے؟ کیا کام ہے؟ اس وقت گھر پر کوئی نہیں ہے، چوکیدار نے ایک ہی سانس میں کہا اور مجھے بھگانے کو وہاں سے دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے دروازے کو ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ میں نے کہا، میں تو جس کام سے آیا ہوں اس بات کو تم ایک طرف رکھو، پر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس عورت کے چیخنے کی آواز نہیں آ رہی؟ کیا یہ تمہاری مالکن ہے؟ تم یہاں پر کھڑے ہو۔ میں نے اس چوکیدار کو غیرت دلانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہاں پر یہ روز کی کہانی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہم روز ان کو بچانے جاتے ہیں۔ اصل میں ان کے لیے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، زیادہ جذباتی مت ہو۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا کہ کوئی روز اس طرح سے کسی کو کیسے مار پیٹ سکتا ہے۔ یہ آواز تو بہت ہی خطرناک تھی۔ میں وہاں سے جانے کے لیے پلٹا کہ میں نے اچانک چوکیدار کو ایک طرف دھکا دیا اور گھر کے اندر بھاگ گیا۔ عورت کی آواز تھی جو مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ یہ کوئی روزمرہ کا جھگڑا نہیں تھا۔ انسانیت کے ناطے میں اس کی مدد کرنے کے لیے بھاگا۔ میں نے آواز کی سمت ڈھونڈی اور اس طرف گیا۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں جا کر اس کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ اس عورت کو بری طرح پیٹ رہا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بچا لو۔ بس پھر کیا تھا، میں اس آدمی پر ٹوٹ پڑا اور پوری طاقت لگا کر اسے وہاں سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ میں گاؤں کا نوجوان تھا، میرے ہاتھ اور وجود بہت سخت تھا۔ اس شہر کے لڑکے کو تو میں نے آسانی سے چت کر دینا تھا۔
ویسے بھی یہ کتنے پانی میں تھا میں جان چکا تھا، جو اتنا بزدل تھا کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، بھلا میرے سامنے کتنی دیر رہتا، اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ وہ عورت خود کو سنبھال کر وہاں آئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ تو بلا کی حسین تھی۔ اس کی عمر شاید 25 سال ہوگی، پر اس کی آواز قدرے بھاری تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے جانے لگا کہ اس نے مجھے روکا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تم نے میری جان بچائی ہے، تم ایسے جاؤ گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، چائے پی کر جانا۔ میرا نام اکرم ہے۔ میں نے منع کیا پر وہ نہیں مانی۔ نوکر کو چائے بنانے کا حکم دے کر خود اپنی حالت درست کرنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اگر مناسب سمجھے تو بتائے تم نے میری جان بچائی ہے، تم تو میرے محسن ہو، میں سچ بتانے میں بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ شخص میرا کزن تھا، میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ میری دولت کے پیچھے ہے، اس لیے میں نے اسے شادی سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے پاس اپنی مردانگی دکھانے کا یہی طریقہ بچا تھا۔ جب سے میں نے اس سے شادی سے انکار کیا ہے وہ تو پاگل ہو گیا ہے، جب بھی آتا ہے یہی سب کرتا ہے۔ آپ کو ایسے شخص سے بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو جانوروں کی طرح مار رہا تھا، بھلا وہ آپ سے کیا محبت کرتا ہوگا؟ وہ ہنسی اور پھر کہنے لگی، ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں محبت نہیں ہوتی۔ ان کا نام کشمالہ گل تھا، وہ واقعی ہی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ چائے بن کر آ گئی۔ چائے کے ساتھ ایسے لوازمات تھے کہ میرا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے 2-3 دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس نے شاید یہ بات محسوس کر لی، آرام سے پیٹ بھر کر کھاؤ۔ میں نے ان کو بتایا کہ ان کا چوکیدار کس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، جبکہ ایسی صورتحال میں تو اسے پولیس کو بلا لینا چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بتایا کہ یہ چوکیدار بھی دراصل میرے اسی کزن کا رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی ساری وفاداریاں اسی کے لیے ہیں، لیکن میں اسے نوکری سے نکال دوں گی۔ نوکری کی بات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا گاؤں سے نوکری کی تلاش میں آیا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی نوکری نہیں ملی ہے۔ اس نے فوراً کہا، میرے گھر میں نوکری کرو گے؟ میں تو جیسے یہی سننے کو بیٹھا تھا۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں نے کہا ضرور، آپ جو بھی کہیں گی میں کروں گا۔ اس نے ابھی کہا تھا کہ وہ چوکیدار کو نوکری سے نکال رہی ہے، شاید وہ مجھے چوکیدار رکھنے والی تھی۔ مجھے یہ کام بھی قبول تھا، اس کام کو کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پر کشمالہ بی بی نے کہا کہ میں تمہیں چوکیدار کی نوکری نہیں دے رہی، بس تم نے اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ اس گھر کا سادہ سلف کون لاتا ہے، کون آتا جاتا ہے، سب کچھ تم نے دیکھنا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ میں یہ گھر اور اس کی ذمہ داریاں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ نوکروں سے کام کروانا بھی تمہارا کام ہے، مالی سے کام کروانا بھی۔ خود تم نے کوئی کام نہیں کرنا، بس سب سے کام کروانا ہے، یا صرف اس گھر کا سودا وغیرہ لے کر آنا ہے۔ اس کام کے میں تمہیں 30,000 روپے پر مہینے کے دوں گی، پر تم اپنی 6 مہینے کی تنخواہ مجھ سے ایڈوانس بھی لے سکتے ہو۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، بیٹھے بٹھائے میرے سارے مسئلے حل ہو رہے تھے۔ چند مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کا مطلب کہ لاکھوں کی رقم تھی۔ کشمالہ بی بی نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ادھر رہ سکتے ہو، گھر کے پیچھے کواڑ ہے، تم وہاں اپنا سامان رکھ سکتے ہو۔ مجھے بیٹھے بٹھائے اچھی بھلی نوکری مل گئی تھی، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو تم نے میرے لیے کیا ہے اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم نے میری عزت اور جان بچائی ہے، میں تو تمہیں اپنے گھر کا نوکر بنا رہی ہوں۔ میرا کہنا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ خود نہیں جانتی کہ آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے مجھے فوراً پیسے لا کر دیے، مجھ پر اتنا بھروسہ کر لیا۔ میں نے کہا مجھے گھر والوں کو ایک فون کرنا ہے، وہ بھی میں نے اسی گھر سے کیا اور اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، ان پیسوں سے گھر کا راشن اور بہن بھائیوں کے کپڑے لے لینا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی اسکول کی فیس بھی ادا کر دینا، میں ہر مہینے پیسے بھیجا کروں گا۔ میری ماں بھی بہت خوش ہو گئی۔ اب میں اسی گھر میں رہنے لگا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر بہت ہی عقیدت اور ذمہ داری سے سارے معاملات حل کیا کرتا تھا۔ 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ کشمالہ کی شادی ہے۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں نوکر تھا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اس کی شادی ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کشمالہ کا کہنا تھا
کہ یہ شخص اس سے بہت محبت کرتا ہے، کالج میں اس کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی اس کی محبت کی قدر نہیں کی، پر اب اسے اس کی محبت سچی لگنے لگی ہے، اس لیے وہ لوگ شادی کر رہے ہیں۔ میں شادی کی تیاریاں کروا رہا تھا، پر ایک عجیب سی آگ میں بھی جل رہا تھا۔ پھر میری محبت مجھ پر حاوی ہو گئی اور میں ایک خود غرض انسان بن گیا۔ میں نے کچھ سوچ لیا۔ کشمالہ کی شادی ہوئی تو وہ شادی کر کے اپنے ہی گھر میں رہی، کیونکہ وہ اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ گھر میں توڑ پھوڑ کی آواز سنائی دی۔ میری نوکری بھی یہی تھی اور فرض بھی کہ میں جا کر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ پھر سے کہیں وہ انسان لوٹ تو نہیں آیا۔ اس دفعہ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی تھا، پر جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کشمالہ بی بی بری طرح رو رہی تھی اور چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی اور کبھی جو اس کے ہاتھ میں چیز آتی اسے دیوار پر دے مارتی۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھی تو ان کی شادی ہوئی ہے اور یہ اس حالت میں کیسے پہنچ گئیں؟ ان کا شوہر بھی آس پاس کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں چلائی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ اچانک کشمالہ بی بی نے ٹیبل پر پڑی ایک چیز اٹھائی اور اسے دیوار پر دے مارا۔ وہ پوری طرح روتے ہوئے چھت کی طرف بھاگی۔ اس طرح ڈر ڈر کر تو جینے سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں بھی ان کے پیچھے بھاگا اور ان کو جا کر روکا، لیکن وہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بہت دکھ میں تھی۔ میں نے ان کو کسی طرح سنبھالا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں آپ کا۔ وہ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ میں ان کو ان کے کمرے میں لے آیا، ان کو پانی کا گلاس دیا، انہیں پانی پلایا۔ چیزیں پھینکنے کی وجہ سے ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں بھی ایک زخم لگ گیا تھا۔ اس پر پٹی لگا رہا تھا اور ان کی شادی میں جو ان کا ایک چاچا آیا تھا اسے کال کی۔ وہ آ کر کشمالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس نے ہی انہیں تسلی دی۔ کشمالہ کو نیند کی دوا دی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں سو گئی، جبکہ میں اپنے کمرے میں شیشے کے آگے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب میں نے جو کیا وہ واقعی کام کرتا ہے۔ میں نے خود سے کہا اور سوچنے لگا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ 2-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میں کشمالہ کا بہت خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتا، کبھی اسے لطیفے سناتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی، اس کی ہنسی میں بھی میں خوش ہو جاتا۔ اب اس نے اپنے گھر سے باہر جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کسی کو پسند کر لیا ہے۔ بڑے لوگوں کو اس طرح کے لوگ بآسانی مل جاتے ہیں، اور وہ تو اتنی حسین تھی کہ اس کی ایک ایک سانس پر ہزاروں نوجوان مرنے کو تیار ہو جاتے۔ بھلا اس سے شادی کرنے کو کوئی تیار کیوں نہ ہوتا؟ اس دفعہ بھی نکاح تھا۔ مجھ پر پھر سے قیامت گزری۔ میں ہی ساری تیاریاں کروانے والا تھا، میں ہی آگ میں جلتا رہا، لیکن شادی کے اگلے روز کشمالہ کو پھر سے طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی۔ کشمالہ پھر سے دکھی ہو گئی۔ سچ کہوں تو اسے روتا دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اسے کسی اور کا ہوتا بھی تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب تو اس گھر کا فرد بن گیا تھا۔ مجھے اس گھر میں 2 سے 3 سال ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں کشمالہ نے پھر سے 2 دفعے شادی کرنے کی کوشش کی۔ آج میری مالکن کی 4تھی شادی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مالکن کو آج پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ میں ان کے عشق میں پاگل تھا۔ اس معصوم کو علم ہی نہیں تھا کہ اسے ہر بار طلاق میری غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو میں جان بوجھ کر مالکن کی سہاگرات والے دن کرتا۔ مالکن رخصت ہو کر جاتی تو فوراً مالکن کے دوپٹے کے ساتھ گرہ باندھ دیتا۔ اس گھر کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دیتا جس کو دیکھ کر میری مالکن کا شوہر اسے طلاق دے دیتا۔ آج میری مالکن کی چوتھی شادی تھی۔ وہ جب گھر سے رخصت ہو کر گئی تو اگلے دن واپس نہ آئیں۔ مجھے لگا کہ شاید میں ناکام ہو گیا ہوں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، میری مالکن واپس نہیں آئی۔ میں بری طرح ڈر رہا تھا، کیونکہ اس دفعہ بھی میرا وار خالی کیسے جا سکتا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میری مالکن تو کسی اور کی ہو گئی، پھر میں کیا کرتا؟ لیکن 1 ہفتے کے بعد وہی ہوا اور پھر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس دفعہ کشمالہ کی حالت بہت بری تھی۔ وہ زندگی سے بیزار تھی۔ اس نے رات ہی میں پھر سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ اس دفعہ کسی کو اپنے گھر بلایا، خود ہی اس کی خدمت میں لگ گیا۔ اس کے پاس بیٹھا ہی تھا، اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا کہ اچانک وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ میرے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا وہ نیچے گر گیا۔ میں حیران رہ گیا۔
میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ کشمالہ بی بی نے کہا میں چاہتی ہوں تم اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہ جاؤ، اور اگر تم نے مجھ سے کوئی رشتہ نہیں جوڑا تو ایک دن تم چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا کیا جائے گا، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، ویسے بھی میں تو کچھ سال بعد مر جاؤں گی، بعد میں تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لینا، میرے پاس اب وقت ہی کتنا ہے، 35 کی تو ہو گئی ہوں۔ جب کشمالہ بی بی نے کہا کہ وہ 35 سال کی لگتی ہیں تو میں حیران رہ گیا، وہ تو 20 سال کی لگتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہی میں ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن وہ میری مالکن اور میں نوکر، اس لیے میں نے اپنی زبان کے آگے خندق بنا لی تھی۔ پر جب ان کو دیکھا کہ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو سوچنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے اتنے سالوں کی ریاضت کام آ گئی ہے۔ میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کر بیٹھ بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ جیسی عورت صرف محبت کے قابل ہے۔ کشمالہ نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم سے شادی کرنے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے میری 4 دفعے شادی ہو چکی ہے، چاروں دفعے مجھے طلاق ہوئی، ڈرتی ہوں کہ کہیں تم بھی مجھے طلاق نہ دے دو۔ کشمالہ بول رہی تھی۔ میں نے بہت یقین سے کہا کہ اس دفعہ آپ کو طلاق نہیں ہوگی۔ میں اس قدر وثوق سے بولا کہ وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ طلاق تو میری وجہ سے ہوتی تھی۔ اب میں خود ہی سے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا تو بھلا اسے طلاق کیوں ہوتی؟ میں نے کسی طرح اس بات کو سنبھال لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت ڈر رہی ہے، ایک اور جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گی اور اپنی زندگی ختم کر لے گی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں اکرم، قسمت نے مجھے کتنے عذابوں میں ڈالا ہے، بس اب تو میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جانتی ہوں میں زیادہ نہیں جی سکوں گی۔ زندگی میں اتنے غم دیکھے ہیں کہ میرا دل جینے کا نہیں کرتا۔ بس یہ سمجھو کہ میں تم سے شادی اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری دولت تمہیں مل جائے، کہ تم اس کے حقدار بھی ہو، تمہارے بہن بھائی ہیں، تم ایک معصوم انسان ہو، میری دولت تمہارے پاس رہے گی تو مجھے بھی تسلی ہوگی کہ کسی اچھے انسان کے ہاتھوں میں گئی ہے، ایسے انسان کے پاس جو واقعی اس کا حقدار تھا۔ میں نے کشمالہ سے کہا کہ بات صرف دولت کی نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی محبت ثابت کروں گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ اگلے ہی دن ہم نے نکاح کر لیا، بے حد سادگی سے نکاح ہوا، صرف 4 گواہ اور قاری صاحب موجود تھے۔ ہمارا نکاح صبح کے وقت ہوا تھا۔ ہم لوگ پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے، گھر سے باہر بھی گئے، کھانا ہوٹل میں کھایا۔ کشمالہ نے میری بہت تعریف کی، اس کا کہنا تھا کہ تم بہت اچھے انسان ہو۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، اب شام ہو چکی تھی، میں بہت خوش تھا، مجھے اتنی اچھی عورت ملی ہے جو کہ اب میرے نکاح میں بھی ہے۔ میں سچ کہوں تو میں دولت کے بارے میں بالکل بھی خوش نہیں تھا، میرے لیے وہ میری بیوی تھی، میری اصل دولت تھی۔ اسے زندگی نے بہت دکھ دیے تھے، اب میں اسے بہت خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ کے حضور قسم کھائی کہ میں کشمالہ کو ہمیشہ بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ اب وہی میرا سب کچھ ہے، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا تھا۔ اب میں کچھ بھی غلط نہیں کرنے والا تھا، بلکہ میں اسے زندگی بھر بہت خوش رکھنا چاہتا تھا۔ کشمالہ نے کہا کہ وہ بہت تھک گئی ہے اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں آیا تو کشمالہ دلہن بنے کھڑی تھی۔ جب نکاح ہوا تو وہ نہایت ہی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ میرے لیے دلہن بنے، کیونکہ اس کا 5واں نکاح تھا۔ ویسے بھی وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اسے اپنے لیے دلہن بنا دیکھ، لیکن اچانک میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کشمالہ کے دوپٹے پر گرہ بندھی تھی، لیکن آج تو میں نے گرہ نہیں باندھی تھی، تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ اگر وہ بالکل میری نظروں کے سامنے تھی۔ کشمالہ نے دیکھ لیا کہ میری نظر اس پر پڑ گئی ہے۔ تم اس کو دیکھ رہے ہو نا، اسی کو دیکھ کر میرے 4 شوہروں نے مجھے چھوڑا ہے۔ پہلے والے سے تو میں سچی محبت کرتی تھی، دوسرا والا مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، تیسرا بہت معصوم تھا اور چوتھا والا ضرورت سے زیادہ سمجھدار۔ بس سمجھو کہ وہ الگ الگ طرح کے مرد تھے، لیکن سب کے سبھی ایک بات پر مجھے چھوڑ گئے، میرے دوپٹے کے اس گرہ کو دیکھ کر۔ اب تم بھی اسی کو دیکھ رہے ہو نا، تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ کشمالہ کسی زخمی شیرنی کی طرح بول رہی تھی۔ میں سوچ نہیں پا رہا تھا
کہ اسے کیا جواب دوں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا پھر تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ اس کی راہ میں کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں ہو کہ اس کی راہ میں کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں جانا کہ اس میں کیا ہے؟ کبھی دیکھی ہے ایسی دلہن جس کے عروسی جوڑے میں کیسی گرا ہے؟ تمہیں تو ضرور جاننے کا تجسس ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ تم کہتے ہو تمہیں اسے کھول کر دکھاتی ہوں، پوچھو نہ مجھ سے کہ اس میں کیا ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دے رہی تھی۔ میں غصے سے چلا اٹھا، مجھے نہیں جانا کہ اس کے اندر کیا ہے، میں ہی تو اسے باندھا کرتا تھا۔ کشمالہ حیران پریشان رہ گئی۔ میں بھی بول اٹھا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ کر میں یہ بے وقوفی کر بیٹھا تھا۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اور آج وہ میری دلہن بنے میرے سامنے بیٹھی تھی، لیکن میں نے اپنی زبان کھول دی اور جو کہہ بیٹھا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا وفادار نوکر جو میری ہر تکلیف پر میرے لیے بے چین ہو جایا کرتا تھا، جو ساری ساری رات میرے پاس بیٹھ رہا تھا، تم نے مجھ سے میری پہلی محبت چھینی، مجھے 4 مردوں اور 4 خاندانوں کے سامنے رسوا کر دیا۔ تم نے 4 دفعے میرے دوپٹے کے ساتھ یہ گرہ باندھی، چاروں دفعے اس کے اندر ایسے ثبوت رکھے جس سے میں بد کردار ثابت ہوئی۔ تمہارے مجھ پر لگائے گئے چاروں الزام اس قدر شدید تھے کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر مجھے اپنے ساتھ ایک رات تو کیا 1 گھنٹہ بھی نہ رکھتا۔ چوتھی بار تم سے غلطی ہو گئی۔ چوتھی بار والا الزام قدرے ہلکا تھا، میرے شوہر نے مجھے 1 ہفتے تک اپنے ساتھ رکھا اور جانتے ہو اس کے بعد وہ الزام غلط ثابت ہو گیا۔ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور ابھی تک اس کے نکاح میں ہوں۔ یہ سب میں نے تمہارا راز سامنے لانے کو کیا تھا۔ تم نے مجھے بہت رسوا کروایا، مجھ پر ایسے الزام لگائے کہ جس سے کبھی میرے کردار پر انگلی آئی تو کبھی میرے وجود پر، یہاں تک کہ تم نے یہ ثابت کروانے کی کوشش کی کہ میں عورت ہی نہیں ہوں۔ کبھی میرے دوپٹے میں نکلی عاشقوں کے خط باندھتے اور کبھی رپورٹس جن کے میرے دوپٹے میں نکلی عاشقوں کے خط باندھتے اور کبھی رپورٹس جن کے مطابق میں بانجھ تھی یا پہلے ماں بن چکی تھی۔ اب تمہاری خیر نہیں ہے اکرم، کیونکہ اب تم سیدھا پولیس کے حوالے ہو جاؤ گے۔ پولیس والوں سے کہوں گی کہ تم پر اتنے الزام لگائیں کہ تم زندگی بھر باہر نہ آ سکو، تاکہ مجھ جیسی کوئی پاگل مالکن تم چلاک نوکر پر اندھا بھروسہ نہ کر سکے۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، میں نے جو کچھ کیا محبت کے لیے۔ میرا طریقہ بھلے ہی غلط ہو پر میری محبت سچی تھی، میں آپ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اگر میں پہلے دن آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو کیا آپ اپنے غریب نوکر سے شادی کے لیے مان جاتی؟ آپ مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے محبت کے لیے کیا ہے۔ بار بار تم اپنی زبان سے محبت کا لفظ مت نکالو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت میں کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ کشمالہ نے اپنے چوتھے شوہر کو آواز دی اور مجھے پولیس پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ اب میں جیل میں ہوں، سچ کہوں تو جیل سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ میں اپنے انجام سے ڈر رہا ہوں، وہ انجام جو میرے مرنے کے بعد ہوگا۔ دن رات دعائیں کرتا ہوں کہ میرے بعد کی سزا کم ہو جائے۔ میں نے واقعی محبت کو آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔